السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام زائرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کل ہم مدارس میں پڑھنے والے بچے اور مدارس میں پڑھانے والے ٹیچرز کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ مدارس نے اس دنیا کو کیا دیا ہے اور مدارس دیش کے تعلق سے کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ مدارس والے اگر صحیح طریقے پر تعلیم دینا شروع کر دے اور صحیح طریقے پر مدارس کو خرچہ ملنا شروع ہو جائے تو مدارس والے بچے ایک دن بہت آگے بڑھ جائیں گے، اور پھر مدارس کے علاوہ دوسرے جو بچے ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے کہ مدارس والے جو بچے نکھر کر آتے ہیں ان کا ایک علیحدہ نکھار ہوتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے پڑھنے والا ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ عام طور سے جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی ایک قواعد کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ایک رٹنے کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، یعنی گویا کہ کہا جائے کہ ان کا قواعد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ مدارس میں پڑھنے والے بچے کا ذہن علیحدہ ہوتا ہے، اس کے ذہن جس اعتبار سے چلتا ہے وہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے کا نہیں چلتا ہے۔ اور عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسکول اور کالج میں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی لکھائی میں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن عام طور سے اگر مدرسے میں پڑھنے والا بچہ انگریزی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس قواعد کے اعتبار سے حاصل کرتا ہے کہ وہ ماترا کے اعتبار سے بھی غلطی کرنے سے عاجز رہتا ہے، وہ غلطی نہیں کر پاتا ہے۔ اگر ہم مدارس والوں کو آگے بڑھانا چاہیں تو مدارس والے ہر لائن میں کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی اسکرین پر چلے گی کہ مدارس میں رہنے والے طالب علم نے کس طریقے سے کچھوے کے اعتبار سے کچھوے کے ڈیزائن کو دیکھ کر ڈیفنس کے اعتبار سے ایک فائٹر جیٹ بنایا، اور کس اعتبار سے اس کی پختگی کو بنایا کہ کچھوے کی کھال کیسی ہوتی ہے، اوپری حصہ کس طریقے سے مضبوط ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر اینٹ پھینک کر ماری جائے تو اس پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس نے یہ فائٹر جیٹ بنایا اور اس کے بارے میں کچھ خصوصیات بتلائی۔ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ناظرین، اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدارس کے بچے کس قدر آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہم ان کو آگے بڑھانا چاہیں۔ اگر ہم ان کا تعاون کر کے ان کو آگے پڑھانا چاہیں تو وہ ایک دن دیش کا نام بھی روشن کریں گے اور اپنی کمیونٹی یعنی مسلمانوں کا نام بھی روشن کرنے میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور روشن کر کے رہیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ فقط والسلام، محمد صالح۔ چھاتر ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے فائٹر جیٹ بنایا ہے۔ یہ دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے کچھوے کی شکل میں ایک فائٹر جیٹ بنایا ہے جو کچھوے کی ہو بہو کچھوے کی شکل میں ہے۔ آئیے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیسے ان کے دماغ میں آیا کہ اس طرح کا فائٹر جیٹ بنانا چاہیے جو دیش کی رکشا کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوگا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد آفاق ہے۔ آفاق بھائی، یہ کیسے آپ کے دماغ میں آیا کہ آپ کو اس طرح کا ایک فائٹر جیٹ بنانا چاہیے؟ یہ جب میں نے دیکھا کہ اگر ہم کنٹریز کی بات کریں، جتنی بھی کنٹریز ہیں، تو وہاں پہ جو ڈیفنس اور لڑائی کے طور پر جو میزائلس اور ٹینکس ہیں اور فائٹر جیٹس ہیں، تو وہ ان میں سے یہ بالکل یونیک میرے ذہن میں آیا کہ میں کچھ بالکل یونیک بناؤں جو کہ ساری کنٹریز میں نہ ہو، بالکل الگ ہو۔ تو ویسا ہی ایک ڈیزائن آیا جیسے کچھوے کی شکل میں ہو۔ کچھوے کی جو اوپر کی شیلڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، وہ ڈیفنس کرنے کے لیے ہی وہ شیلڈ ہوتی ہے، اور اسی لیے میں نے کچھوے کی شکل میں بنایا تاکہ اگر کوئی باہری حملہ ہوتا ہے تو اس پر اثر انداز نہ ہو۔ تو مطلب باہری اگر حملہ اس پر ہوگا جیٹ پہ تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ اثر نہیں ہوگا، اور اگر زیادہ ہی خطرناک حملہ ہوتا ہے تو ڈیفنس کے طور پر ان کے اندر 2 میزائلز بنائی گئی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 میزائل ڈیفنس کر سکتی ہے۔ ان 2 میزائلز کے ذریعے ڈیفنس کا کام لیا جا سکتا ہے،
اور اگر ہوائی حملہ ہوتا ہے، فائٹر جیٹ پہ لڑائی ہوتی ہے، تو یہ ہوائی طور پر ہم خود ہوا پہ اڑان بھر کر یہ خود حملہ کر سکتی ہے. جیسے کہ یہ خود فائٹر جیٹ میں اب تبدیل ہو جائے گی، جیسے یہاں دونوں ونگس اب نکل جائیں گی. تو اس طور پر یہ زمین پر بھی ٹینک کے طور پر کام کر سکتی ہے، یعنی ڈیفنس کرنا یا پھر حملہ کرنا یا حملے سے بچنا، اور ہوائی طور پر بھی لڑائی کر سکتی ہے. جب ہوائی لڑائی ہو تو وہاں پہ ہوائی طور پر ایز اے فائٹر جیٹ یہ لڑ سکتی ہے. تو یہاں پر آپ کس کक्षा میں پڑھتے ہیں مدرسے میں؟ یہاں پہ میں عالم فائنل ایئر میں ہوں، ثانویہ میں. تو اس کا مطلب جب آپ نے سوچا کہ اس طرح کا ایک جیٹ ہونا چاہیے، تو یہ کہیں آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا یا کہیں اس کے بارے میں پڑھا یا بس دماغ میں آیا اس طریقے سے بنا دیا؟ نہیں، اس کا وجود ابھی نہیں، یہ خیالی ہے. اگر اس کو وجود میں لایا جائے تو واقعی کسی دیش کے پاس ایک پاورفل ہتھیار ہوگا کیا جو چاہتے کسی ہیں آپ دیش یہ کی ہمارے دیش کی سینا پر یہ ہونا چاہیے، سینا کے پاس؟ اگر کام کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا، تاکہ یہ یونیک چیز ہو کسی بھی دیش کے، ہمارے ہی دیش کے اندر ہو جائے تو بہت بڑھیا ہوگا. یونیک چیز ہوگی، ایک نئی چیز ہوگی اور ہمارے دیش کی طاقت بھی بڑھے گی. تو آپ سرکار سے کچھ کہنا چاہیں گے، اس کو اپنی سینا میں شامل کیا جائے، کچھ اپیل کرنا چاہیں گے دیش کی سرکار سے؟ بالکل، اگر کیا جائے تو ہم اس جامعہ کے لیے بھی بہتر ہوگا، ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا اور دیش کے لیے بھی بہتر ہوگا. ایک نیا ماڈل ملے گا، نیا ڈیزائن ملے گا.